بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چہل احادیث میں شمع فریدی مخاطب ہوں۔ حدیث نمبر 24۔ آج کا موضوع امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 میں اللہ پاک کا فرمان امر بالمعروف نہی عن المنکر کے لیے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ، تم میں ہونی چاہیے، امتن، ایک جماعت، یدعون الی الخیر، جو بلائیں بھلائی کی طرف، ویامرون بالمعروف، اور حکم دیں اچھی بات کا، وینہون عن المنکر، اور منع کریں بری باتوں سے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ بارہا بار ایسا ہوا ہے اچھے کلام کو سننے سے، اچھی گفتگو کرنے سے، بہترین بامعنی شاعری یعنی صوفیانہ شاعری سے، محبت بھری باتوں سے، چاہت بھری اداؤں سے، غمگین، دکھی، اداس دلوں میں تازگی آ جاتی ہے، مردہ دلوں میں روح آ جاتی ہے، مگر پیار بھری باتیں کرے گا کون؟ اچھی گفتگو کرے گا کون؟ غم میں ڈھارس بنے گا کون؟ تو کوئی ہونا چاہیے، کوئی ضرور ہونا چاہیے جو کہے ارے دوست غم نہ کر، میں ہوں نا آپ کے ساتھ، او دکھی انسان اس راہ پر نہ چل، یہ کانٹوں بھرا راستہ ہے، آؤ اس راستے پر چلیں جو اللہ سے ملاقات کروا دے۔ یہ محفل، یہ چھلکتا جام تمہیں ذلت و رسوا کرنے والا ہے، آؤ اس راستے پر چلیں جو جنت کا راستہ ہے، آؤ اس راہ پر چلیں جس کی منزل اللہ اور اس کا رسول ہے۔ کچھ ایسا تخیل کریں، اللہ کے راستے پر بلانے والی ایک جماعت ہونی چاہیے، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، ہونی چاہیے تم میں ایک جماعت جو بھلائی کی طرف بلائے، یا ایک گروہ ہونا چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائے۔ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یامرون امرن سے بنا ہے بمعنی حکم دینا، رغبت دینا، مشورہ دینا، سختی سے منوانا۔ غرض یہ کہ جیسا موقع ہو ویسا کرنا چاہیے۔ اللہ پاک نے اس آیت میں 3 چیزوں کا مکلف فرمایا: بھلائی کی دعوت دینا، اچھی باتوں کا حکم دینا، بری باتوں سے حد الامکان روکنا۔ اور ان 3 چیزوں پر اللہ پاک نے دارین کی کامیابی کا وعدہ فرمایا۔ اے مسلمانوں، تم میں ایسی جماعت
ہونی چاہیے، یا تم ایسے بنو تمام کے تمام ایسی جماعت بن جاؤ، ٹیڑے لوگوں کو خیر کی دعوت دو، کافروں کو ایمان کی دعوت دو، فاسقوں کو تقوی کی دعوت دو، غافلوں کو بیدار کرو، جاہلوں کو علم و معرفت کی دعوت دو، خشک مزاجوں کو لذت عشق کی دعوت دو، سونے والوں کو بیداری کی دعوت دو، اچھی باتوں کی دعوت دو، اچھے عقائد کی دعوت دو، اچھے اعمال کی دعوت دو، زبان سے، قلم سے، عملی قوت سے، نرمی سے، گرمی سے، جیسے بھی کوشش ہو، جیسے بھی کر سکو۔ آج کی حدیث مبارکہ ان ابی سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت، قال فرماتے ہیں، سمیتو میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یقول فرماتے ہوئے، من رعا جو دیکھے منکم تم میں سے منکرن برائی، فلیغیرہ اسے چاہیے کہ وہ بدل دے، ختم کر دے اس برائی کو، بیدہ اپنے ہاتھ سے، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ اگر وہ ہاتھ سے ختم کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، فَبِلِسَانِهِ تو زبان سے ختم کرے، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ اور اگر زبان سے بیان کے ذریعے، واض و نصیحت کے ذریعے، گفتگو کے ذریعے وہ اس برائی کو ختم نہیں کر سکتا، فَبِقَلْبِهِ تو دل میں اس کو برا جانے، وَذَلِكَ أَضْعَفُ ایمان اور یہ کمزور ترین ایمان کا درجہ ہے کہ دل میں ہی اس برائی کو برائی سمجھو بھی اور کہو۔ رواہ مسلم، مسلم شریف کی یہ روایت۔ سورہ آل عمران کی 110 آیت میں امت محمد کی فضیلت میں اللہ پاک کا فرمان، تم ہو خیر امتن بہترین امت، اخرجت جو نکالی گئی للناس لوگوں کے لیے، تامرون بالمعروف تم حکم دیتے ہو نیکی کا، وتنہون عن المنکر اور تم برائی سے منع کرنے والے ہو، یعنی سب مسلمان فطرتی پیدائشی مبلغ ہیں اور سب پر فرض ہے کہ لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم دیں اور بری باتوں سے روکیں۔ اے مسلمان، آج کے مسلمان، تم سب دنیا میں اتنے مشغول نہ ہو جاؤ کہ تبلیغ چھوڑ دو، تم سب دنیا چھوڑ کر مبلغ بھی نہ بن جاؤ، بلکہ تم میں ایک ایسی جماعت رہنی چاہیے، ہر دور میں ہونی چاہیے، جو زندگی بھر تبلیغ، دعوت خیر کی دعوت دے۔ اپنا مقصد زندگی جینا ہی نہ بنا لو، بلکہ دنیا میں کچھ ایسے کام کر جاؤ، ایسی تبلیغ کر جاؤ، ایسا کار کر جاؤ کہ دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب ہو جائے۔ جس قوم کے اندر تبلیغ کی بات یا تبلیغ کی ادا یا تبلیغ کی صفت رک جائے، لوگ منحرف ہو جائیں، اس وقت اللہ پاک ایسا ظالم جابر بادشاہ مسلط کرتا ہے جسے نہ بڑوں کی عزت، نہ رعایا کی پرواہ، نہ چھوٹوں پر رحم کرنے کا جذبہ، اور اس دور میں اس وقت ایسے عالم کہ اگر وہ دعا مانگیں تو بارگاہ الہی میں وہ دعا بھی قبول نہ ہو، مدد طلب کریں تو مدد سے محروم رہیں، بخشش استغفار کے لیے دامن پھیلائیں تو بخشش سے دامن خالی لیے پھریں۔ یہ وہ لوگ ہیں
جو امر بالمعروف نہیں انل منکر سے انحراف کریں گے تو بطور سزا انہیں یہ نصیب ہوگا۔ حقوق العباد میں سستی کرنے والے، غفلت برتنے والے، ان کی مثال کچھ ایسے سمجھو کہ کچھ لوگ 3 منزلہ بحری جہاز پر سوار ہوئے یا 3 منزلہ کشتی پر سوار ہوئے، انہوں نے اپنی اپنی نشستیں سنبھال لیں یا تقسیم کر لیں، کچھ بالائی منزل پر، کچھ درمیانی منزل میں اور کچھ نچلی منزل میں۔ اسی دوران جب سب اپنی اپنی نشستوں پر برآ جمع تھے، ایک نے کلہاڑا اٹھا لیا، دوسرے نے کہا تمہارا کیا ارادہ ہے؟ اس نے کہا میں اپنی نشست میں سوراخ کروں گا، اس طرح پانی میرے قریب آ جائے گا۔ کچھ لوگ کہنے لگے اسے اپنے حال پہ چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے دور کرے۔ یوں ہی دیکھ لیں کچھ ایسا ہی حال ہمارے گھروں میں، ہمارے علاقوں میں، سوسائٹیوں میں ماحول ہوتا ہے۔ اگر خاندان کا کوئی بچہ غلط راہ پر چل رہا ہے، غلط روش اس نے اختیار کر لی ہے، اس کے ارادے ناپاک ہیں، یا اس کی سوسائٹی ماحول اچھی نہیں ہے، اس کی یاری دوستی اچھے لوگوں کے ساتھ نہیں ہے، اس کی کمپنی میں برے لوگ ہیں، تو بجائے اس کے اپنے اس قریبی رشتہ دار بچے کو سمجھائیں، سدھاریں، اس کو کچھ ٹائم دیں سمجھانے کے لیے، واضح و نصیحت کریں، اسپیشل ان کے گھر جائیں اس بچے کے لیے، مگر نہیں۔ اسی طرح علاقے میں، ہمسائے میں ایسے ماحول بنے ہوتے ہیں، لوگ غلط راہوں پر چل رہے ہوتے ہیں مگر ہمت نہیں ہے، بالکل بھی بات کرنے کی ہمت نہیں ہے، بلکہ کہتے ہیں ان کو اپنے حال پر چھوڑ دو، اپنی فکر کریں، اپنا سوچیں، آپ نے کیا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے دور کرے، اپنی جگہ پر جو چاہتا ہے اسے کرنے دو۔ مگر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں انہیں سوراخ نہ کرنے دینا۔ یہ جو کلہاڑا لے کے کھڑا ہو گیا اور اپنے نشست میں سوراخ کرنا چاہتا ہے کہ پانی قریب آ جائے، اگر یہ سوراخ کرے گا ہم سب ہلاک ہو جائیں گے۔ کچھ لوگ علاقے میں ہوتے ہیں اور امام مسجد، ان کی بیگم کی یہ ڈیوٹی ہوتی ہے کہ اپنے علاقے میں امر بالمعروف نہی عن المنکر کی تبلیغ کریں، قرآن پاک کی تعلیم دیں، ان کو عقائد کے متعلق، پاکیزگی کے متعلق، حلت و حرمت کے بارے میں ضرور بتائیں۔ اور بہت سے ایسے فرقے، مذہب، عقائد چھپ کر یا بڑی خاموشی کے ساتھ وہ اپنا تبلیغ کا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ نوجوان نسل کے لیے تبلیغ بے حد ضروری ہے، اس لیے کہ کوئی قادیانی ان کو نہ لے لے، کوئی اور غیر مذہب ان کو نہ ہتھیا لے، تو نسلوں کو تباہی سے بچانے کے لیے، اپنی اولاد کو برے ماحول سے بچانے کے لیے دین کی تبلیغ کرنا، دین کے بارے میں ان کو پہچان کروانا، یہ بے حد ضروری ہے۔ اگر وہ لوگ جو علاقے میں کچھ جماعتیں ہوتی ہیں، کچھ تحریک ہوتی ہیں جو اس لیول پر کام کر رہی ہوتی ہیں لوگوں کی فلاح کے لیے، ان کی بہتری کے لیے، تو وہ لوگ اگر تو بڑھ کر روک دیں، ایسے گروہ کو روک دیں جو فتنہ ڈال رہا ہے، جو فساد برپا کر رہا ہے، جو عقائد کو خراب کر رہے ہیں، مثلا قادیانی گروپ کو لے لیں، چکڑالوی لوگ ہیں، اسی طرح کافی لوگ ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں قرآن پاک کافی ہے، سنت کی کوئی ضرورت نہیں، احادیث نبوی سے فائدہ لینے کی کوئی ضرورت نہیں، جبکہ پہلے صاحب قرآن اور بعد میں قرآن کی بات اللہ نے فرمائی ہے۔
تو جب وہ ایسے روک لیں، ایسے لوگ اس کو روک دیں کہ وہ سوراخ نہ کرے، تو ظاہری بات ہے وہ رک جائے گا، سب لوگ مل کر اس کو روک دیں گے تو کشتی میں سوار سب لوگ بچ جائیں گے، اور اگر نہیں روکیں گے تو سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے۔ حضرت علی سے روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میری امت کسی ظالم کو ظالم کہنے سے ڈرنے لگے تو تم ان سے الگ ہو جانا۔ تم میں کوئی شخص برائی دیکھے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے روکے، اور روکنے کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکیں، زبان سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو دل میں ہی برا جان لیں۔ تبلیغ کرتے ہوئے کچھ چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھو، نہی انل منکر، امر بالمعروف پہ کام کرنا، سب سے پہلے نیت کو خالص کرتے ہوئے رضائے الہی، دین کی سرفرازی، دین کی سر بلندی اور دین کی ترقی کے لیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو زندہ کرنے کے لیے، دین اسلام کو نافذ کرنے کا ارادہ اور مقصد ہو، تاکہ اس کام میں اللہ پاک کی محبت شامل ہو۔ نمبر 2، واضح نصیحت کرتے ہوئے، تبلیغ کرتے ہوئے ایسی بات کریں جو نرمی، محبت اور شفقت والی بات ہو، یعنی اس میں ترش رو، تند خو بننے کی ضرورت نہیں۔ مقصد ہے دل کے دروازے پر دستک دینا، نہ کہ دل کے دروازے کو توڑ توڑ کے ضرب لگا لگا کے توڑنا یا اکھیڑ کر پھینکنا۔ جیسا کہ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا، اور بھیجتے وقت ارشاد فرمایا، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَعَلَّهُ، سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 44، کہ آپ دونوں اس سے بات کرنا، مگر بڑی شائستگی اور نرمی کے ساتھ بات کرنا۔ اسی طرح حضرت لقمان میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْہَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، یعنی نیکی کا حکم دیا کرو، برائی سے روکتے رہا کرو، صبر کیا کرو ہر اس مصیبت پر جو تمہیں پہنچے۔ ایک اہم بات کرتے ہوئے، گفتگو کرتے ہوئے، تبلیغی امور پر کما حقہ بات کرنے والا، گفتگو کرنے والا خود بھی عامل ہو، خود بھی اس بات پر عمل کرنے والا ہو، تاکہ اس کی بے عملی پہ لوگ اسے آر نہ دلائیں، اسے شرمندہ نہ کریں، اسے یہ نہ کہیں کبھی تم نے نماز پڑھی ہے، کبھی تم نے قرآن پاک پڑھا، تم نے پردہ کیا، تم میں حیا ہے، تم نیکی کا کام کرتے ہو۔ یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن پاک کا ایک قول الہی کی تحت آپ آ جائیں، اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، کہ تم حکم کرتے ہو لوگوں کو نیکی کا اور خود اپنے آپ کو بھلا دیتے ہو، تو حد الوسیع کوشش کریں کہ خود بھی عمل کرنے والے ہوں۔ جیسا کہ آج کی ماں اگر سدھر جائے تو گھر بھر کی بیٹیاں سمجھدار ہو جاتی ہیں، سدھر جاتی ہیں، سلیقہ مند ہو جاتی ہیں، اور آہستہ آہستہ پورا معاشرہ سدھر جاتا ہے۔ پہلی درسگاہ ماں کی گود ہے۔ ماں عبادت گزار ہو، ماں نماز پنجگانہ ادا کرنے والی ہو، کسی حال میں بھی نماز کو قضا کرنے والی نہ ہو، کسی بھی اہم فنکشن کے اندر خوشی غم میں ہو مگر نماز کو نہ چھوڑے۔ کوئی بھی موسم آ جائے، آفتوں کا موسم آ جائے، بلاؤں کا موسم آ جائے، بیماریوں کا موسم آ جائے، جکھڑ طوفان کا موسم آ جائے، سخت ٹھنڈ اور گرمی کا موسم آ جائے، مگر اللہ کی یاد سے وہ موسم، وہ غم، وہ دکھ تمہیں دور نہ کرے۔ یہ ہے نماز، جس کو دیکھ کر آٹومیٹکلی بہو بیٹی سمجھ سکتی ہیں
کہ ہم نے بھی نماز کی ادائیگی کرنی ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ کہیں کہ آپ پردہ کرتی ہیں. تو آج کی ماں جب سر پہ دوپٹہ نہیں ہے اور ننگے سر چہرہ ڈھانکا ہوا نہیں ہے، حجاب نہیں ہے، عبایا نہیں ہے، اور منہ اٹھا کے بازاروں میں گھومتی ہے، بار بار بازاروں کے چکر لگاتی ہے، تو اولاد کیسے سدھرے گی؟ اولاد کو کیا سمجھ آئے گی؟ تو اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کہ تم حکم دیتے ہو دوسرے لوگوں کو نیکی کا اور بھلا دیتے ہو اپنے آپ کو. اس چیز کا بھی دھیان رکھنا ہے. حضرت انس فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تمہیں ایسے لوگ نہ بتا دوں جو نہ نبی ہوں گے نہ شہید ہوں گے، مگر اللہ کے ہاں انہیں اتنا اونچا مقام ملے گا، قیامت کے دن انبیاء اور شہداء انہیں دیکھ کر خوش ہوں گے. وہ نور کے خاص منبر پر ہوں گے، بڑے چمکتے ہوئے چہروں والے ہوں گے اور بڑے خوبصورت ہوں گے. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں جو اللہ پاک کے دائیں سائڈ پر ہوں گے اور بڑی شان والے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کے بندوں کو اللہ کا محبوب بناتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو اس کے بندوں کا محبوب بناتے ہیں اور لوگوں کے خیر خواہ بن کر زمین پر پھرتے ہیں. حضرت انس فرماتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ وہ اللہ کو اس کے بندوں کا محبوب بنائیں، لیکن یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کا محبوب کیسے بنائیں؟ آپ نے فرمایا یہ لوگ اللہ کے بندوں کو ان کاموں کا حکم دیں گے جو کام اللہ کو محبوب اور پسند ہیں، ان کاموں سے روکیں گے جو اللہ کو پسند نہیں ہیں. وہ بندے جب ان کی بات مان کر اللہ کے پسندیدہ کام میں لگ جائیں گے، ذکر میں لگ جائیں گے، تو یہ بندے اللہ کے محبوب بن جائیں گے. اسی لیے تو اس امت کے اندر علماء حق اور اولیاء کرام یہ کام کرتے ہیں، یہ بیڑا انہوں نے اٹھا رکھا ہے. حضرت حذیفہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ امر بالمعروف نہی عن المنکر نیک لوگوں کے اعمال کے سردار ہیں، ان لوگوں کو کب چھوڑ دیا جائے گا؟ آپ نے فرمایا جب تم میں وہ خرابیاں پیدا ہو جائیں گی جو بنی اسرائیل میں پیدا ہوئی تھی. میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی اسرائیل میں کیا خرابیاں پیدا ہو گئی تھیں؟ آپ نے فرمایا جب تمہارے نیک لوگ دنیا کی وجہ سے، اس دنیا کی زندگی کی وجہ سے، دنیا کے کاج کی وجہ سے، دنیا کی دولت کمانے کے چکر میں فاجر لوگوں کے سامنے دینی معاملات میں نرمی برتنے لگیں گے اور دینی علم بدترین لوگوں میں آ جائے گا اور بادشاہت چھوٹے لوگوں کے ہاتھوں لگ دے گی. پھر اس وقت تم زبردست فتنے میں مبتلا ہو جاؤ گے، تم فتنوں کی طرف چلنے لگو گے اور فتنے بار بار تمہاری طرف آنے لگیں گے. وہ فتنے وہ دو نشے کی مانند ہیں، ایک جہالت کا نشہ اور دوسرا زندگی کا نشہ. تو امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے رہو، اللہ کے راستے میں اپنے قلم سے اپنی زبان سے جہاد کرتے رہو، نہیں تو دنیا کی محبت تم پہ ظاہر ہو جائے گی، پھر تم یہ کام نہیں کر سکو گے، اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کر سکو گے. تو اس وقت اس زمانے میں جب یہ کام مشکل ہو جائے گا کہ کسی کو نیکی کی دعوت دیں اور برائی سے منع کریں، اس زمانے میں قرآن بیان کرنا، قرآن کی تفسیر کو کھول کر بیان کرنا، حدیث کو بیان کرنے والے ان مہاجرین انصار کی طرح ہوں گے جو شروع میں اسلام لائے تھے. یعنی انتہائی مشقت والا وہ ٹائم ہوگا کہ جس ٹائم کوئی سننے والا بھی نہیں ہوگا اور کوئی سنانے والا بھی نہیں ہوگا. اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے اپنی فکر کرنی. جو شخص برائی دیکھے اسے روکنے کی طاقت اس میں نہ ہو تو 3 مرتبہ وہ یوں کہے اللہم ان ھذا منکرن
فلا تؤاخذنی بہ، اے اللہ یہ برائی ہے، مجھ میں روکنے کی طاقت نہیں ہے، لہٰذا تو میرا مواخذہ نہ فرمانا۔ 3 بار یہ کلمات کہہ لیں تو اللہ پاک اسے امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دینے والوں کا ثواب نصیب فرمائے گا۔ تو جیسے اپنی فکر ہے، اپنی جانوں کی فکر ہے، اپنی اولاد کی فکر ہے، کمانے کی فکر ہے، گھر کی فکر ہے، گھر بنانے کی فکر ہے، گھر کی آسائشیں راحتیں مہیا کرنے کی فکر ہے، دن رات کھانے پینے کی فکر۔ آپ کبھی دھیان دیں تو اندازہ ہوگا کہ کیا دنیا میں ہم کھانے کے لیے، سونے کے لیے، فنکشنز اٹینڈ کرنے کے لیے، کمانے کے لیے، کیا انہی کاموں کے لیے آئے ہیں؟ اللہ کی بندیوں، اللہ کے بندوں، بہت ساری ڈیوٹیز، بہت سارے کام اللہ تعالیٰ نے ہمیں سر انجام دینے کے لیے فرمایا ہے۔ اس میں ایک یہ کام امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ کام انتہائی ضروری ہے، اس لیے کہ ہر مسلمان پیدائشی طور پر مبلغ ہے اور مبلغ والا کام لے کے آیا ہے۔ بلغوا انی ولو آیا، میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ پاک تمام مومنین کو، مومنات کو ایک دوسرے کا مددگار، نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے منع کرنے والے ایسا بننے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔